الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ہماری پچھلی نشست میں ہمارے سامنے دو باتیں آئی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہمارے ذمے دلیل کا پیش کرنا نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری دہری کی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ خدا کے موجود ہونے پر ہمارے پاس کئی دلائل ہیں، اور ان دلائل میں سے میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ ضروری نہیں کہ گاڑی کو چلانے والا گاڑی کا مالک ہو، یہ ضروری نہیں کہ گھر میں رہنے والا وہ گھر کا مالک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی گاڑی چرا لی ہو اور وہ اس گاڑی کو چلا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی آدمی نے کوئی گھر چرا لیا ہو اور وہ اس گھر میں رہ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مدعی وہ شخص ہے جس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہو، نہ یہ کہ وہ آدمی جس کا دعویٰ حقیقت کے خلاف ہو۔ ظاہر تو یہی ہے کہ گاڑی چلانے والا گاڑی کا مالک، ظاہر یہی ہے کہ گھر میں رہنے والا گھر کا مالک۔ ہاں ممکن ہے کہ کسی آدمی نے کوئی گاڑی چرا لی ہو، کوئی گھر چرا لیا ہو اور وہ اس میں رہ رہا ہو، وہ اس میں بیٹھ رہا ہو۔ اگر ہم ظاہر کو نہ دیکھیں اور اگر ہم دلیل مدعی کے ذمے نہ لگائے، یعنی جس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہو، تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوگا جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ پھر ہم نے تو یوں شروع کرنا پڑے گا کہ باہر چلتے ہوئے جو بھی آدمی ہمیں جس بھی گاڑی میں نظر آئے، ہم اسے دلیل کا مطالبہ شروع کر دیں کہ اگر یہ آپ کی گاڑی ہے تو آپ ہمیں کاغذات دکھاؤ۔ جس گھر سے ہم گزرے تو گھر میں رہنے والے شخص کو ہم یہ کہیں کہ اگر یہ گھر آپ کا ہے تو آپ ہمیں کاغذات دکھاؤ۔ یہ تو پھر مشکل بات بن جائے گی۔ تو اسی وجہ سے قاعدہ یہی ہے کہ جو بھی آدمی دعویٰ کرے ظاہر کے خلاف تو اس سے دلیل طلب کی جائے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمانے میں دہری موجود ہے، پچھلے زمانے میں بھی موجود تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ دہری لوگ موجود نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وجود ظاہر کے خلاف ہے، اور ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ وہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ہم جب بھی کسی ایسے آدمی سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں جو گاڑی کے باہر چل رہا ہے کہ آپ ہمیں کاغذات دکھاؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ آپ کی گاڑی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی چور موجود نہیں، بلکہ ہم نے ایک معیار مقرر کیا ہے، ہم نے ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں کبھی یہ معلوم نہ ہو پاتا کہ گاڑی کس کی ہے، گاڑی کس کی نہیں۔ آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ دہری لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم خدا کے وجود کو یوں ہی تسلیم کر لیں، آپ نے اس پر دلائل پیش نہیں کرنے ہیں، چونکہ یہ ظاہر ہے تو اس بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور جو دہری شبہات پیش کریں گے اگر ہم ان کے جوابات دیتے رہیں گے تو خدا کے وجود کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی دہری آدمی یہاں پہنچ جائے، وہ یہ کہے کہ آسمان میں کوئی ایسی چیز اڑ رہی ہے جو غیر مادی ہے،
جس کا کوئی جسم نہیں، جو ہمارے شعور میں نہیں آ سکتی، تو کیا ہم ان کی اس بات کو مان لیں گے؟ اگر ہم ان کو یہ کہے کہ اس وجہ سے وہ غیر مادی چیز آسمانوں میں نہیں اڑ رہی ہے، تو وہ ان کے جوابات دیتے رہے، تو کیا ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کے وجود کو یوں ہی ثابت کیا ہے اور آپ نے خدا کے وجود کو یوں ہی پیش کیا ہے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہے۔ کیوں؟ جب بات آتی ہے اس غیر مادی چیز کی جو آسمان میں اڑ رہی ہے، اس کے وجود پر آثار موجود نہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ کیا اس غیر مادی چیز کے وجود کے آثار ہے، وہ کہیں گے نہیں، اسی وجہ سے وہ چیز نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم کو اس کے علم تک پہنچائے۔ تو جو مثال انہوں نے پیش کی ہے وہ ایسی چیز کے وجود کی ہے جس کے آثار نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے، خدا کے وجود کی بات آتی ہے، تو سب کو معلوم ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ جس بھی چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ چیز پکار اٹھتی ہے کہ خدا کا وجود ہے، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ آپ کی جو مثال پیش کی گئی ہے وہ خدا کے وجود کی طرح نہیں، خدا کے وجود پر آثار بے شمار ہے، جبکہ اس غیر مادی چیز کے آثار موجود نہیں، جسے بطور مثال آپ ہمارے دعوے کو توڑ کے پیش کرنے کے لیے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جب خدا ہے تو خدا نظر کیوں نہیں آتا، اور ان کا یہ اعتراض سائنس پر مبنی ہے۔ آج کل کے زمانے میں تمام لوگوں نے سائنس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ جو چیز ہمیں سائنس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گی تو ہم اس کو مان لیں گے، اور جو چیز سائنس سے معلوم نہ ہو تو ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو ایک دہریے سے میرا مناظرہ ہو رہا تھا، تو اس نے بات شروع کی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ فرمایا تھا، اور اس اشارے کے نتیجے میں کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے یا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہوئے تھے۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ سائنس کے ذریعے سے یہ بات مجھے ثابت کر دو تو میں اس بات کو مان لوں گا۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ ایک ایسی بات نہیں جسے ہم تسلیم نہ کریں، بلکہ عقلاً ہم معجزات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہے معجزے کا کنسیپٹ، یعنی معجزہ کیا چیز ہے، ہم عقل کے ذریعے سے معجزے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو انفرادی معجزات ہے تو ہم ان کو اس وجہ سے سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ معجزہ اعجازن سے آتا ہے، اور اعجازن کا معنی ہے کسی آدمی کو، کسی شخص کو بے بس کر دینا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی معجزہ ہمیں عملی طور پر بے بس کر دے، یہ آدھا معجزہ ہوا۔ اگر وہ ہمیں عملی طور پر بے بس کر دے اور ساتھ میں ہمیں عقلی طور پر بھی بے بس کر دے، یہ کامل معجزہ ہوا۔ تو میں نے کہا معجزہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے عقل میں نہیں آتا، اور معجزہ ہم عقلی طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں ایک ضعیف انسان ہوں، وخلق الانسان ضعیفا۔ ہم ضعیف ہوتے ہوئے جب کوئی قاعدہ بناتے ہیں، ہمارے پاس اتنی قوت موجود ہوتی ہے کہ ہم اس قاعدے میں تخصیص کریں، ہم اس سے استثناء کریں۔ مثلا میں کچھ لوگوں کو یہ کہوں کہ آج 5 بجے سب نے پانی پینا ہے،
یہ میں نے ایک قاعدہ سامنے رکھ دیا. اب میرے ضعف کے باوجود وخلق الانسان ضعیفا میں اس سے تخصیص کر سکتا ہوں کہ فلاں آدمی وہ 5 بجے پانی نہیں پیے گا. معجزہ حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ مقرر فرماتے ہیں جس کے موافق تمام چیزیں چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس قاعدے میں تخصیص کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر عام قاعدہ یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ سے وہ تأثیر نکال دی، تو یہ معجزہ بنا. جب آدمی عموماً سفر کرتا ہے تو سفر کی مسافت جتنی لمبی ہوتی ہے تو اس سفر کا وقت بھی اتنا لمبا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تخصیص کر دی. اگر ہم اپنے ضعف کے باوجود اپنے مقرر کیے ہوئے قاعدے سے تخصیص کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہوتے ہوئے معجزے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے اس کو یہ بات سمجھائی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اسے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ چاند تو پوری دنیا میں ہے، یہ نہیں کہ چاند ایک جگہ میں ہے دوسری جگہوں، چاند پوری دنیا میں ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو کتنے لوگوں نے کتنی جگہوں سے اس بات کو بیان کیا ہے؟ میں نے اس آدمی سے یہ کہا کہ دو ٹکڑے چاند کے ہوئے یا سورج کے؟ اس نے کہا چاند کے. میں نے کہا چاند دن کے وقت نکلتا ہے یا رات کے وقت؟ اس نے کہا رات کے وقت. میں نے کہا رات کے وقت لوگ بیدار رہتے ہیں یا سو جاتے ہیں؟ اس نے کہا سو جاتے ہیں. میں نے کہا کہ اکثر لوگ ویسے سو رہے تھے. پھر میں نے اس سے آگے یہ پوچھا کہ اکثر لوگ سو رہے تھے، جو بیدار تھے تو کیا وہ اپنے کام کاج اوپر دیکھ کر رہے تھے یا جو کام کر رہے تھے ان کی توجہ اسی طرف تھی؟ تو میں نے اسے مثال پیش کی کہ مثلا میں رات کے وقت کسی کام کے لیے نکلوں اور گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، تو کیا سفر کرتے ہوئے میں اوپر دیکھتے ہوئے گاڑی چلاؤں گا یا سامنے دیکھتے ہوئے؟ اس نے کہا سامنے دیکھتے ہوئے. تو میں نے کہا جو لوگ بیدار تھے رات کے وقت وہ اپنے کام کاج کرتے ہوئے سامنے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے، وہ اوپر نہیں دیکھ رہے تھے، یہ اور لوگ کم ہو گئے. میں نے کہا کہ وہ لوگ جو اوپر بھی دیکھ رہے تھے جہاں کے ہی تھے، تو ہمیں موسم کا کیسے علم ہے؟ ممکن ہے کہ کلاؤڈز ہوئے ہو، ممکن ہے کہ چاند صاف نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ اور لوگ پھر نکل گئے. میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ یہ معجزہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا. انہوں نے معجزہ دیکھ لیا، آپ کے لیے وہ معجزہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا ہمارے لیے معجزہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مسلمان بن جاؤ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مسلمان بن جاؤ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مسلمان بن جاؤ اس لیے کہ ہمارے سامنے فی الحال قرآن کریم کا معجزہ ہے اور یہ معجزہ آخرت تک رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کے باوجود قرآن کریم میں صرف چیلنج اور تحدی قرآن کریم والے معجزے کے بارے میں موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کی کوئی ایسی آیت موجود نہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اگر آپ سچے ہو تو آپ معراج جیسے سفر پہ نکلو. تو ہم قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ صرف ان باتوں کو مانتے ہو جو سائنس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا جی. اسی وجہ سے اگر آپ یہ معجزہ سائنس کے ذریعے سے مجھے سمجھا دو گے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں گا. میں نے کہا یہ معجزہ دور کی بات ہے. میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے سامنے بہت سے ایسے معاملات پیش کر سکتا ہوں
جن کو آپ مانتے ہو لیکن سائنس کے ذریعے سے آپ ان نتیجوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کی والدہ کی والدہ کی والدہ یوں کرتے ہوئے میں نے کہا کہ کیا آپ ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ تو میں نے کہا سائنس کے ذریعے سے آپ مجھے یہ بات ثابت کر دو کہ ان کا وجود تھا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے پھر یہ کہا کہ مجھے 99.9% یہ علم ہے کہ وہ تھے۔ میں نے کہا اگر یہی ہے کہ 0.1% آپ کو شک ہے تو آپ آج نہ ہوتے، آپ ہو یا نہیں؟ میں نے کہا اگر آپ نہیں ہو 99.9% کو ہوگے کہ میری دادی اماں تھی، تو پھر یہاں میں ایک تماچا لگاؤ تو آپ یہاں نہیں ہوں گے، تو کیا میں ایسے تماچا لگا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ ہو نا؟ ہاں میں ہوں۔ تو وہ بھی تھے؟ ہاں وہ بھی تھے۔ میں نے کہا سائنس کے ذریعے سے آپ مجھے یہ بتاؤ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے سے ہمیں صرف دو قسم کے علوم ملتے ہیں۔ نمبر ایک وہ جو مشاہدے میں ہو، وہ جسے ہم دیکھیں، اور نمبر دو دوسری قسم کا علم وہ ہے جسے انگریزی میں ہم انڈکٹیو علم کہتے ہیں۔ انڈکٹیو، میں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر عموماً میں کسی نتیجے تک پہنچوں گا تو دو طریقوں میں سے ایک طریقے کو اختیار کروں گا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ میں باہر دیکھ رہا ہوں، ایک نوجوان شخص یہاں آ جائے، میں دیکھتا رہوں، دوسرا نوجوان شخص آئے، یوں کرتے کرتے 10 نوجوان یہاں بیٹھ جائے۔ اب ان 10 نوجوانوں کو دیکھ کر کے میں اس نتیجے تک پہنچوں کہ اب جو اس کے بعد لوگ آئیں گے وہ بھی نوجوان ہوں گے، اسے انڈکٹیو علم کہا جاتا ہے۔ میں نے مختلف انفرادی چیزوں کو دیکھا اور ان پر پھر قیاس کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ آگے ایسی چیزیں ہوں گی۔ یہ ظنی ہے، کیوں ممکن ہے کہ کوئی نوجوان نہ آئے، کوئی اور آ جائے۔ یہ ممکن ہے کہ آدمی بھی نہ آئے، ممکن ہے کہ یہاں کوئی بائک آ جائے۔ اور دوسرا طریقہ جس کے ذریعے سے میں ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہوں وہ ڈیڈکٹیو علم ہے۔ ڈیڈکشن کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہو اور اس قاعدے سے میں چیزوں کو اخذ کر لوں۔ مثلا کوئی مجھے یہ کہے کہ یہاں پڑھنے والے طلباء تمام مؤمن ہے، تو اب میں یہ کہوں کہ زید بھی یہاں پڑھتا ہے لہذا زید بھی مؤمن ہے، عمر بھی یہاں پڑھتا ہے لہذا عمر بھی مؤمن ہے۔ تو اس دوسرے طریقے میں اگر قاعدہ صحیح ہو تو اس سے جو علم اخذ کیا جائے گا وہ بھی صحیح ہوگا، اور اگر قاعدہ ہی غلط ہو تو اس سے اخذ کیا ہوا علم وہ بھی غلط ہوگا۔ تو سائنس میں نمبر ایک وہ چیزیں علم میں آتی ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جن کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور نمبر دو انڈکٹیو نالج، یعنی وہ انفرادی چیزوں کو دیکھ کر کے اگلی چیزوں کا قیاس کریں گے، یہ ظنی ہے، یہ قطعی نہیں۔ تو میں نے اس کو جب یہ بات سمجھائی، میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ آپ سائنس کے ذریعے سے مجھے یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ آپ کی دادی اماں کا وجود تھا یا نہیں، لیکن آپ اپنی دادی اماں کا وجود تسلیم کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک نعرہ ہے جو آپ لگاتے ہو کہ سائنس کے ذریعے سے اگر بات ثابت ہو گئی تو ہم تسلیم کر لیں گے، اگر ثابت نہیں ہوئی تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے اور یہ سائنس کے ذریعے سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس سے یہ پھر پوچھا کہ کیا آپ ایموشنز کو مانتے ہو؟ ایموشنز یعنی آپ محبت کو مانتے ہو، آپ غصے کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سائنس کے ذریعے سے آپ مجھے یہ سمجھا دے۔
سائنس میں یہ باتیں سمجھا نہیں سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ غصے کے آثار کو دیکھتے ہوئے ہم غصے کو مانتے ہیں، محبت کے آثار کو دیکھ کر ہم محبت کو مانتے ہیں. میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ صرف دو مثالیں ہیں جو میں نے پیش کی ہے، اور ان کو تمام لوگ مانتے ہیں، اگرچہ سائنس کے ذریعے سے ہم ان نتیجوں تک نہیں پہنچ پاتے. پھر میں نے اس سے یہ کہا کہ سائنس میں جو علم ہمیں ملتا ہے، بعض چیزوں کا علم وہ بھی کلی نہیں ہوتا ہے، وہ جزئی ہوتا ہے. یعنی حقائق کا ادراک مکمل طور پر نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ علم ہمیں مل جاتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سائنس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسم میں کتنے سیلز موجود ہیں؟ تو اس نے کہا تقریباً اتنے. میں نے کہا تقریباً نہ کہو، مجھے حقیقت بتاؤ کتنے ہیں. اس نے کہا تقریباً تو بتا سکتا ہوں، حقیقت میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا یہی سائنس ہے کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم سائنس کے ذریعے سے ہو ہی نہیں سکتا، آپ ان کو تسلیم کرتے ہو. بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا. تو جب سائنس کے ذریعے سے ان تمام باتوں کی سمجھ ہمیں نہیں آ سکتی ہے، آپ ان کو ثابت مانتے ہو، تو اگر خدا کا وجود سائنس کے ذریعے سے ہمیں معلوم نہ ہو پائے تو آپ خدا کے وجود کے پھر کیوں منکر ہو؟ تو چونکہ آج کل کے زمانے میں ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ سائنس نے یہ بات کی ہے اور یہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے، تو اب ہم قرآن کی ایک ایسی تعبیر بیان کریں جو سائنس کے موافق ہو. یہ بالکل غلط ہے. بلکہ ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ قرآن میں جو بات موجود ہے وہ 100% ٹھیک ہے، سچ ہے، وہ حق ہے. اور فی الحال اگر سائنس اس نتیجے تک پہنچی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ریسرچ ہر زمانے میں بدلتی ہی رہتی ہے. اب سائنس نے ہمارے سامنے بہت سی ایسی باتیں پیش کی ہے جو پہلے زمانے میں ان کے یہاں موجود نہیں تھی. تو اگر پچھلے زمانے والے لوگ یہ کہہ دیتے کہ سائنس کے ذریعے سے ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچے، لہذا یہ نتیجہ غلط ہے، تو پھر سائنس بھی ان کا بند ہو جاتا. یہ ریسرچ جاری رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نتائج بھی بدلتے ہی رہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیاوی زندگی میں آپ کے نتائج قرآن اور سنت والے نہیں نکلے تو یہ آپ کے فہم کے کمی کی وجہ سے ہے. آخرت میں جا کر کے ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو قرآن اور سنت ہمارے سامنے موجود تھے ان میں ہر چیز حق کی تھی، ان میں ہر چیز سچ کی تھی. تو یہ خدا کے وجود کے بارے میں وہ یہ کہتے ہم دیکھ نہیں پاتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جو ہمیں نظر نہ آئے. اگر خدا ہمیں نظر آتا تب ہمیں اشکال ہوتا. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. یہاں ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر استاد محترم ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہو تو ہم تمام طلباء بس کام میں لگے رہیں گے. اس میں یہ امتحان نہیں ہوگا کہ صحیح معنوں میں طالب علم کون ہے اور کون نہیں. جب استاد محترم ہماری نگاہوں سے کچھ دور ہو جائیں گے اس وقت امتحان شروع ہو جائے گا کہ استاد کے نظر نہ آتے ہوئے جو طلباء اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں وہ حقیقی طلباء ہیں، اور جو طلباء استاد کے کہیں دور جانے پر یعنی نظر نہ آنے پر اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ حقیقی طلباء نہیں ہے. تو طلباء میں ہمیں اس وقت یہ بات معلوم ہوگی کہ سچا طالب علم کون ہے اور غیر سچا طالب علم کون ہے جب استاد نظروں سے چھپا ہوا ہوگا. یوں ہی اگر اللہ تعالی ہمیں نظر آتے تو فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ والا معاملہ نہ ہوتا. خدا نظر آ جاتے
تو جیسا کہ استاد کے نظر آنے پر تمام طلباء اچھے طلباء بن جاتے ہیں، یوں ہی خدا کے نظر آنے پر تمام انسان مؤمن ہو جاتے، دنیاوی امتحان ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہم سے اس وجہ سے مخفی رکھا ہے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کا امتحان حقیقی معنوں میں امتحان ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جب ہم خدا کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو آخرت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں اجر بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کے حقیقی امتحان ہونے کے لیے خدا نے اپنے آپ کو ہم سے چھپایا رکھا ہے۔ اگر خدا ہمیں نظر آتا تب ہمیں اشکال ہونا چاہیے تھا۔ ان میں سے بعض پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی ایسے خدا کو مانیں جن کے بارے میں ہمیں کلی معلومات حاصل نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھو اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے اور ہم اس خدا کو خدا کیسے مانیں جب ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کلیتاً علم موجود نہیں۔ اگر ہوتا تب ہم مانتے، جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں مانیں؟ جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے سامنے، یا میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی موجود ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ تو یہ دو اصطلاح ہے، نمبر 1 واجب الوجود اور نمبر 2 ممکن الوجود۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہو کہ اس کا ہونا ضروری ہو، اس کا عدم متصور نہیں ہو سکتا ہے، اور ممکن الوجود وہ وجود ہے کہ اس کا نہ ہونا ممکن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام وجود وہ ممکن ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے۔ تو جب ہم کسی ممکن الوجود کے بارے میں صرف ان کا تعارف سن لیتے ہیں، ان کے تعارف کی بنیاد پر ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، اگرچہ ہمارے سامنے ان کے بارے میں تمام معلومات نہ آئے۔ کوئی یہاں آ جائے اور وہ ہمیں یہ کہے کہ میرا ایک دوست ہے، ہم کہیں گے کہ کون ہے، کیسا ہے؟ تو وہ اس دوست کا تعارف شروع کر دے کہ وہ دوست ایسے ہے کہ اس کی ایک بزنس ہے، اس کا کاروبار ہے، اور وہ خود اس کاروبار میں کام کرتا ہے، اس نے اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں رکھا ہے، اور وہ اتنا مالدار ہے کہ وہ اپنے انکم کے اعتبار سے بے نیاز ہے۔ وہ ہمیں اس دوست کے والد کا نام بھی بتا دے، اس دوست کے بچوں کا نام بھی بتا دے، اور پھر اخیر میں یہ ہمیں کہے کہ اس جیسا کاروباری شخص، اس جیسا بزنس مین پوری دنیا میں موجود نہیں۔ ہم اس تعارف کو سن کر کے اس کے دوست کے وجود کو تسلیم کر لیں گے۔ ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو مانتے ہیں ہی نہیں، اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ اس تعارف کی وجہ سے، اور یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ اس شخص کا جس کا وجود ممکن ہے۔ ہم ممکن الوجود کے محض تعارف کی وجہ سے اس کی ذات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا بیان کیا ہے۔ جب آپ کسی ممکن الوجود شخص ذات کو تسلیم کرتے ہو ایسے تعارف کی وجہ سے، تو یہ واجب الوجود ہے۔ اگر اس کا تعارف نہ بھی ہوتا تب بھی اس کو تسلیم کر لیا جاتا۔ جب ایسا تعارف ان کا موجود ہے تو ان کو بھی ہم نے تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ وہ جو بزنس مین تھا وہ بھی ایک تھا اکیلے اپنے بزنس میں۔ اللہ الصمد،
وہ انکم کے اعتبار سے بے نیاز تھا، بہت مالدار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں، میں صمد ہوں، لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعارف میں بتاتے ہیں کہ میرے والدین نہیں، میرے بچے نہیں، کسی نے مجھے جنا نہیں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے۔ وہاں مثال میں ہمیں ان صاحب کے والد کا نام بتلا دیا تھا، ان کے بچوں کا نام بتلا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ اس نے ہمیں دوست کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس جیسا کاروباری یعنی بزنس مین نہیں۔ جب آپ نے ممکن الوجود کو اس تعارف کی وجہ سے مان لیا تو بطریقِ اولا آپ کو واجب الوجود آپ نے واجب الوجود کو ایسے تعارف کی وجہ سے تسلیم کرنا ہی تھا۔ تو یہ ایسے اعتراضات پیش کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ ان کے پاس ایک بھی دلیل موجود نہیں، ان کے پاس شبہات موجود ہے، اور جب یہ شبہات پیش کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ عقلی انداز میں ہم ان شبہات کا ازالہ کریں۔ اگر ان کے سامنے ہم فوراً یہ کہہ دیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم ان کو مثالوں کے ذریعے سے یہ باتیں سمجھا دیں گے، پھر اخیر میں جا کے قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے، وہ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ دیکھو یہ قرآن کتنی عقلی چیز ہے۔ تو یہ خدا کے وجود کے بارے میں چند باتیں تھی۔ ایک اشارہ اخیر میں یہ کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ خدا کے وجود پر کئی دلائل موجود ہے۔ ایک دوسری دلیل جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے وہ اللہ الصمد ہے۔ پہلی دلیل تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دوسری ایک دلیل ہے اللہ الصمد۔ صمد کا معنی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المدارک میں فرماتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد، خدا کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ، اور ہر ایک اللہ تعالی کا محتاج ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگ تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کے بالمقابل ہماری ذات ہماری ذوات وہ صمد نہیں بلکہ وہ فقیر ہے، ہم ضرورت میں ہے۔ تو میں فقیر ہوں، میں ضرورت میں ہوں، کس کا؟ کسی اور کا یا کسی اور چیز کا۔ وہ چیز بھی چونکہ غیر اللہ ہے تو وہ بھی محتاج ہے، تو ہر چیز محتاج ہوگی۔ اگر ہم یہ سوال پوچھتے جائے کہ اس کو کس کا احتیاج ہے، اس کو کس کا احتیاج ہے، تو پھر وہی تسلسل دوبارہ لازم آ جائے گا۔ تو اگر یہ احتیاج تسلسل کے ساتھ چلتا جائے اور وہاں کوئی ابتدائی ایسی ذات موجود نہ ہو جو بے نیاز ہو تو ہم آج ہوتے نہیں۔ تو یہی ہے اللہ الصمد، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے محتاج تمام لوگ ہیں، اور وہاں احتیاج کا سوال ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بے نیاز نہ ہوتا، وہ بھی ضرورت مند ہوتا، تو پھر وہ سوال پیچھے ہوتا رہتا اور پھر ہم آج موجود نہیں ہوتے۔ تو قرآن کریم میں یہ باتیں موجود ہے، ہم ان باتوں کو لے کر عقلی انداز میں ان دہری لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ ضد پر نہیں اترتے وہ مان بھی لیتے ہیں، اور جو لوگ ضد پر اترتے ہیں تو وہ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جب ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ آپ کی دادی اماں تھی، آپ نے ان کو دیکھا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ تھی، ممکن ہے وہ نہیں تھی۔ بہت عجیب سی باتیں۔ اب جب یہ شق قمر کے بارے میں اس آدمی سے میری گفتگو ہو رہی تھی
تو میں نے اس سے کہا کہ جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے شق قمر کو دیکھ لیا تھا. اس نے کہا کہ یہ بات کہاں موجود؟ تو میں نے اس سے کہا میں آپ کو یہ بات ایسے طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر آپ نے اسے انکار کر دیا تو آپ نے اپنے والدہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثبوت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ یہ عورت آپ کی والدہ ہے. تو اس نے کہا کیا معنی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں سند سے آپ کو یہ بات پیش کروں گا اور سند میں اتصال بھی ہوگا، دیگر شرائط بھی پائی جائیں گی. تو اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرو گے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ یہ عورت آپ کی والدہ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہاں کوئی مڈ وائف موجود تھی جب اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا، اور اس نے پھر لکھ کر یہ دیا کہ میں گواہی دے رہی ہوں کہ فلاں بچہ یہ فلاں عورت سے ہے. میں نے کہا جو مڈ وائف اس وقت ہاسپٹل میں تھی، کیا اس کی ریلائبلٹی یعنی کیا اس کی توثیق کی گئی تھی کہیں سے کہ مڈ وائف ہاسپٹل میں آتی ہے تو پہلے وہ ایک معیار ہوتا ہے وہ اس پر اترے گی، وہ سچی ہوگی، وہ اچھی ہوگی؟ کیا ایسا کوئی معیار ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا یہاں معیار موجود نہیں ہے. جب اس نے کہا کہ یہ بچہ اس عورت سے ہے آپ نے فوراً مان لیا، اس کی بنا پر آپ اس عورت کو اپنی ماں اپنی والدہ مانتے ہو. اور جب میں یہاں ایک بات سند صحیح کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نے یہ اب بطریق اولا تسلیم کرنی ہوگی. اگر آپ نے اس کا انکار کرنا ہے باوجود اس کی ثقافت کے، تو پھر آپ کو اپنی والدہ کے بارے میں شبہ ہونا چاہیے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عورت ممکن ہے کہ میری والدہ نہیں، لیکن وہ ساتھ میں اس معجزے کو تسلیم نہیں کریں گے. تو بعض لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو ضد پر اتر جاتے ہیں تو ہم مختلف طریقوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو قائل کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم خود مطمئن ہو جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب عقائد کی کتب پڑھتے ہیں تو بالکل ابتدا میں توحید باری تعالیٰ کی بحث چلتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھے کہ کیا آپ خدا کا وجود ثابت کر سکتے ہو تو ہم میں سے اکثر خاموش ہو جاتے ہیں. ہم قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم میں 3 خاص مضمون ہے، اور ان میں سے پہلا مضمون وہ عقیدے کا مضمون ہے، اور عقیدے میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم جتنے بھی اعمال کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہاں لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان تو نہیں لیکن کتنا اچھا انسان ہے، یہ صدقات بھی دیتا ہے اور اس کے اخلاق بھی اتنے اچھے ہیں، اس نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے، تو کیا اچھے انسان ہونے کے باوجود بھی یہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا؟ تو جب ہمارے حضرات وہاں ایسی بات سنتے ہیں تو ان کے دل میں بھی کچھ رحم آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا اچھا انسان اور یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلے گا. تو خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اور عقلی طور پر ہم اس بات کو سمجھا دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ گھر کو جائے، گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی والدہ کو یہ کہے کہ اے عورت تو میری والدہ نہیں ہے، یعنی اس کا عقیدہ اپنی والدہ کے بارے میں ٹھیک نہ ہو بلکہ اس میں فساد ہو، عقیدہ غلط ہو گیا. اب وہ کہیں جا کر کے کچھ ٹھنڈا پانی اپنے والدہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آج والدہ کو کچھ ٹھنڈک لگی ہے تو والدہ کے لیے چادر لے آتا ہے.
والدہ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے باہر تشریف لے جانا ہے، وہ کہتی ہے ہاں، تو ان کے سامنے ان کے جوتے رکھ دیتا ہے. تو کیا والدہ ان اعمال کی قدر کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. کیا والدہ یا کیا اس گھر میں بسنے والے اس بچے کے بھائی بہن، کیا وہ اس کو اچھا بچہ تسلیم کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اچھا تب، اس لیے کہ بہن بھائی بچہ اچھا تب بنے گا جب اس کا عقیدہ والدہ کے بارے میں ٹھیک ہوگا. اگر عقیدہ غلط ہو تو اعمال کو صرف نظر کیا جائے گا، ان کو دیکھا بھی نہیں جائے گا. ہم یوں ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، جیسا کہ وہ بچہ اچھا بچہ نہیں بن سکتا. اور جب والدہ اس بچے کے اعمال کی قدر نہیں کرے گی اس لیے کہ اس کا عقیدہ والدہ کے بارے میں خراب ہے، جبکہ والدہ وہ بھی مخلوق میں سے ہے مگر والدہ ہے. جب کسی انسان کا عقیدہ اپنے خالق کے بارے میں گڑبڑ ہوگا، اس میں فساد ہوگا، تو فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی محنتوں کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جب عقیدہ توحید سر فہرست ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اولاً اپنے عقیدے کے بارے میں مطمئن ہو جائے. عموماً یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ تو یورپ کا ایک مسئلہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یورپ کا اب مسئلہ نہیں، یہ اب ایک عالمگیر مسئلہ ہو گیا ہے. شاید میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن پاکستان میں کچھ ایسے مرتد بیٹھے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر وہ پوری دنیا میں ارتداد کو پھیلا رہے ہیں. اور ان کے عام سوالات نہیں، ان کے اچھے خاصے سوالات ہیں. تو اگر کوئی ہمارے پاس آئے، ہمارے کانوں میں کوئی ایسی بات ڈالے، چلو ممکن ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے اکابرون کا طرز نہیں، لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم مسلمان ہیں، ہم غیر اسلام کو قبول نہیں کریں گے. لیکن ہمارے بچے تو سوشل میڈیا پر ہے، ان کے کانوں میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اب ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نوجوان نسل کو بچائے. تو ان کو بچانے کے لیے پہلے ہمارے پاس کچھ ہونا ضروری ہے. میرے جیب میں پیسے نہ ہو تو میں کسی اور کو پیسے کیسے دوں گا؟ میں اسی وقت دوں گا جب میرے پاس موجود ہو. اگر میں خود عقیدے کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوں اور میرے پاس کوئی آدمی آئے گا مطمئن ہونے کے لیے تو میں خود مطمئن نہیں ہوں، میں اس کو یہ اطمینان پھر کیسے دوں گا؟ تو یہ خدا کے وجود کے بارے میں پہلی بحث تھی کہ خدا موجود ہے. اب دوسری بحث ہے کہ کیا صرف ایک خدا ہے یا کئی خدا ہے، جسے ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں، انگلش میں ہم اسے پولیتھیزم کہتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس کا جواب صراحتاً دیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض. اس میں کچھ تفصیل ہے. عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کئی خدا ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو ان میں اختلاف ہو جاتا، اور اختلاف ہونے کی صورت میں پھر دنیا نہ رہتی، دنیا ختم ہو جاتی. عموماً ہم یہ جواب دیتے ہیں. لیکن اس حوالے سے دو باتیں ہم نے کرنی ہے. ایک یہ کہ اگر کئی خدا ہو اور ان میں اختلاف ہو تو اس میں پھر دو صورتیں بنتی ہیں. وہ دو صورتیں عقلاً غلط کیوں ہے؟ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کئی خدا ہو لیکن ان کے ارادے مختلف نہ ہو، ان میں اختلاف نہ ہو، بلکہ ایک کی چاہت یہ ہو کہ اس وقت یہ ہو، دوسرے کی چاہت بھی یہی ہے کہ اس وقت یہ ہو، ان کے ارادوں میں اختلاف نہ ہو، تو اس صورت میں پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ لفسدتا لازم نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ بحث ہم اگلی نشست میں چھیڑیں گے. شرک کی مذمت کا بیان کریں گے. اس سے قبل کہ میں قرآن کریم کی چند آیات اس حوالے سے پیش کروں،
ایک اہم بات جسے ہم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا اثبات کیا جاتا ہے اور ضدی ہوتے ہوئے بھی وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں، جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس خدا کی صفات مانتے ہو یا نہیں، تو گفتگو کو لمبی کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی صفات کو نہیں مانتے۔ حقیقت میں یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات بغیر صفات کے نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کیا قوی ہو یا ضعیف، تو دونوں میں سے ہم ایک نہ ایک ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذات ہو اور وہ ذات نہ قوی ہو اور نہ ضعیف ہو۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ ایک ذات ہے تو کیا وہ ذات عقل مند ہے یا وہ بے وقوف ہے، تو دونوں میں سے ہم ایک جواب دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات اسی وقت بنتی ہے جب صفات موجود ہو۔ اگر صفات موجود نہ ہو تو وہ ذات باقی ہی نہیں رہتی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے شاید حجت الاسلام نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ خدا ہمارے وجود کا سبب ہے، تو ہمارے وجود میں جتنی بھی صفات پائی جائیں گی خدا ان صفات کا بھی سبب ہوگا۔ مثلا کوئی میرے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ فلاں آدمی نے یہ ایک قلم بنایا ہے، جب وہ مجھے یہ بات بتا دے گا تو مجھے یہ بات فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آدمی قلم و ما فیہ کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اس میں صرف یہ بات نہیں ہوگی کہ قلم کا جو ایکسٹیریئر ہے، یعنی جو اس کی ظاہری شکل ہے، وہ اس کے وجود کا سبب ہے، بلکہ قلم میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی تو وہ ان کے وجود کا بھی سبب ہوگا۔ یوں ہی جب کوئی آدمی یہ بات تسلیم کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری ذات کے وجود کا سبب ہے، تو اس ذات میں جتنی بھی صفات پائی جائیں گی اللہ سبحانہ و تعالی ان صفات کے وجود کا بھی سبب ہے۔ اگر ہم مخلوقات میں دیکھیں تو ہمیں کئی صفات نظر آئیں گی۔ اگر ہم ان تمام صفات کو ملائے تو وہ صفات تقریباً لامحدود ہو جاتی ہے، ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مثلا ہم حکمت کو دیکھیں، ایک آدمی میں ہمیں حکمت ملے گی، دوسری آدمی میں ہمیں حکمت ملے گی۔ اگر ہم یوں چلتے رہیں اور ہم تمام انسانیت میں جتنی بھی حکمت موجود ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو ہم اسے جمع نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف مجھے پیدا نہیں کیا کہ جو مجھ میں حکمت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہو، بلکہ اللہ تعالی نے تمام انسانیت کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جو بھی حکمت تمام انسانیت میں موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے موجود ہونے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہمیں اتنی زیادہ حکمت دی ہے جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ دینے کے لیے اپنے پاس موجود ہونا ضروری۔ اگر اپنے پاس موجود نہ ہو تو کوئی چیز کیسے دی جا سکے؟
معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے اور اللہ تعالی کی حکمت وہ لامحدود ہے۔ ہم جب انسانیت کو دیکھیں تو ہر انسان میں ہمیں کچھ نہ کچھ طاقت اور قوت ملتی ہے، کچھ نہ کچھ قدرت نظر آتی ہے۔ جب ہم اس تمام قدرت کو ملائے، ہم اس تمام قوت کو ملائے، یہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس قوت کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کم از کم اتنی قوت کا ہونا ضروری، جس کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف صفات کے حامل نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے۔ میرا ایک مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہ بات کسی کے سامنے رکھی، تو اس سے قبل میرے ذہن میں بھی یہ اشکال تھا اور مجھے یہ بات اس وقت پیش نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بس میں نے کہہ دی۔ کہنے کے بعد اس آدمی نے یہ سوال کیا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی قوت لامحدود، اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود، لیکن ہمیں ایسی صفات بھی ملتی ہے جو اچھی نہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سبب ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کا سبب ہے تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ بھی متصف ہے؟ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ ہماری ذات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مابین یہ فرق موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی انگریزی زبان میں انفیریئر بینگ کہتے ہیں، یعنی ہماری ذات وہ اعلیٰ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے۔ ہماری ذات چونکہ اعلیٰ نہیں تو ہماری ذوات میں ایسی صفات پائی جاتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، لہذا وہاں صرف صفات حمیدہ پائی جائیں گی، وہاں صفات رذیلہ نہیں پائی جائیں گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو صفات رذیلہ ہمیں ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے متصف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی شائع نشان وہ صرف صفات حمیدہ ہے۔ صفات رذیلہ کا تعلق وہ صرف ہم مخلوقات سے ہے، ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفات کے قائل ہے، اس لیے کہ ذات بغیر صفات کے پائی نہیں جاتی، اور ہمیں انسانیت میں صفات ملتی ہے، اور ان صفات کے ہونے کے لیے اور ان صفات کے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اولاً ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔